السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ یہ ویڈیو واقعہ کربلا کی سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے جانا کہ قریش کے دو بڑے اور طاقتور قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی تاریخ کا سلسلہ کیا تھا اور ان میں اختلاف کس بات پہ شروع ہوا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو کیسے اجماعی طور پر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا، جنگ جمل، صفین اور نہروان کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے، چاہے وہ ابو جہل ہو، عتبہ ہو یا ابو سفیان وغیرہ، سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے، اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔ غزوہ بدر میں جب بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو ابو سفیان کے پاس بنو امیہ کی سرداری آ گئی۔ اس وقت وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کو روکنا ناممکن ہے تو جان بچا کر مسلمان ہو گئے، اور ان کے بیٹے معاویہ اور بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں اور خاندانی دشمنی کو روکے رکھا، کیونکہ حضرت عمر کا تعلق بھی بنو ہاشم کے خاندان بنو عدی سے تھا۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے نہ ان کے پاس کوئی بیٹھنا پسند کرتا اور نہ ہی مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملتی جو ایک سردار کو ملتی ہے۔ اس لیے ایک روز ابو سفیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ درخواست کی کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں، تاکہ میں بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرح سسر کا درجہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اندر اپنی عزت کو بڑھا سکوں۔ دوسرا، مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگوں میں بھیج دیں۔ اور تیسرا یہ کہ میرا بیٹا معاویہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، آپ اسے کاتب وحی رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرطیں قبول کر لیں کہ جہاں پر کئی سو کاتب وحی موجود ہیں، وہاں پر کسی کی دل جوئی کی خاطر ایک اور صحیح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ کر امیر معاویہ کو اسٹیٹس دیا گیا کہ وہ کاتب وحی بنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص جو بھی کچھ مانگتا، آپ علیہ السلام کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ کو بلایا تو جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ دوسری بار جب بلایا تو جواب ملا کہ وہ ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا بھی ایسے اثر کرتی ہے کہ جیسے دعا۔ معاویہ حضرت عمر کے دور میں 4 سال اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں 12 سال شام کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا گورنر بھی بنا دیا۔ یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسرے خلیفہ بنے تو بحیثیت انسان ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اور وہ غلطیاں یہ تھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا اور انہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بنا کسی مقصد کے صرف خاندانی ہونے پر نواز دیا، جیسے کہ امیر معاویہ کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا ایک بڑا علاقہ بھی ان کی حکمرانی میں شامل کر دیا۔ آپ کے ماموں اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف بن عتبہ کو بنا دیا، جو کہ فتح مکہ کے وقت معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ مصر میں عمر بن عاص کو ہٹا کر اپنے دوسرے شریک بھائی کو گورنر لگا دیا، جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر سے معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا، جو مسجد میں شراب پی کر نماز پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں میں حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، جن کے اندر صحابہ کرام کی اولادیں بھی شامل تھیں، مگر یہ قصور حضرت عثمان کا نہیں تھا۔ تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا۔ بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بحکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا۔ قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ پیتے جا اور پلاتے جا۔ یہ کیا ہو گیا؟ صبح کی نماز کیا 4 رکعت ہو گئی؟ مروان، جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکرٹری تھا، اور یہ وہ شخص تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
मजाक उड़ाया करता था। इसे वापस बुलाकर हज़रत उस्मान ने अपना चीफ सेक्रेटरी लगाया, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान बनु उमैया के होने की वजह से। ये शख्स किसी भी मुल्क से आने वाले किसी भी फरियादी को हज़रत उस्मान तक नहीं पहुंचने देता था, बल्कि इन तमाम लोगों ने हज़रत उस्मान के गिर्द एक हल्का बनाया हुआ था और उनको बेखबर ही रखते थे। ये लोग किसी भी शिकायती ख़त को हज़रत उस्मान तक नहीं पहुंचने देते थे, या फिर मरवान खुद से कुछ जवाब लिखकर हज़रत उस्मान की मोहर लगाकर वापस भेज देता था, जिससे लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। बनु उमैया के गवर्नर्स ने लोगों का जीना हराम कर रखा था, और ये बात तब खुली जब वलीद का वाक़या पेश आया, यानी इसने शराब पीकर फजर की नमाज़ पढ़ा दी और 2 रकात की जगह 4 रकात पढ़ा दी। पीते जा और पिलाते जा। ये क्या हो गया? सुबह की नमाज क्या 4 रकत हो गई? फिर एक शख्स शिकायत लेकर मदीना गया। तब हज़रत आयशा ने हज़रत उस्मान की खिदमत में पेश होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालेन मुबारक हवा में लहराकर फरमाने लगी कि अभी तक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन मुबारक भी पुराने नहीं हुए और इस्लाम का नक्शा बदल दिया गया है, इसका निज़ाम तबाह कर दिया गया है। आपको बनु उमैया ने बाखबर रखा है। तो यूँ तमाम हालात खुल के हज़रत उस्मान के सामने आ गए और इनको असल हालात की खबर हुई और उन्होंने वलीद को बुलाकर कोड़े लगवाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मुसलमानों का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, और यूँ देखते ही देखते 2000 के करीब बागी मदीना के अंदर जमा हो गए। ये हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ एहतजाज करने लगे कि वो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, जिन्हें मरवान के तकब्बुराना जवाब और गुस्सा दिलाते, क्योंकि वो फ़तह मक्का के मौके पर माफ़ी मांग के मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल था और वो इन लोगों को बाहर आकर नसीहत कर रहा था जो दीन का दर्द लेकर यहाँ तक पहुँचे थे। और आखिरकार इसी दौरान बागी हज़रत उस्मान के घर में घुस आए और उन्हें शहीद कर दिया, और आज तक किसी को नहीं पता कि असल में उन्हें किसने शहीद किया। ताकि उन्हें कूफे में गुजरने वाले हालात से आगाह करें। लेकिन मरवान इब्न हकम और अबू सुफियान शिकायत करने वालों की बात खलीफा तक पहुंचने में माने करार पाई। शिकायत लेकर आने वाले लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में चले गए। उन्होंने खलीफा से सख्त बहस व मुजादला किया और रसूल अकरम की नालैन हाथ में लेकर फरियादें बुलंद की। मैं हूं मरवान, मिस्र के बलवाइयों के कत्ल का फरमान मैंने जारी किया है। खलीफा का इसमें कोई दखल नहीं है। तुम उसी कौम कबीले से हो जिसे मर्दानगी में सिर्फ दाढ़ी मिली है, और हाथों में चूड़ी पहनकर गालों में लाली लगाकर घरों में बैठ जाओ तो और भी भले लगोगे। चले जाओ, वरना अगर मेरी तलवार निकल आई तो अकेला नामर्दों के एक लश्कर को पछाड़ दूंगा। ऐसे रजस तो बारहा जंग के मैदानों में तेरे बाप दादा के मुंह से भी सुन चुका हूं। ये तुम्हारे बाप दादाओं का गुरूर जाहिलियत है जो तुम्हें अपने किए से नादिम होने नहीं देता। हज़रत अली भी हज़रत उस्मान की इस पॉलिसी से नाराज़ थे और उन्हें समझाते भी थे, मगर इसके बाद खामोश हो गए। मगर जब एहतजाज करने वाले लोगों ने हज़रत उस्मान के घर का मुआसरा किया तो हज़रत अली ने अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन को इनकी हिफाजत में लगा दिया, क्योंकि खलीफा वक्त की हिफाजत करना इन पर लाजिम था। बलवाई अगर खलीफा को निकालना चाहें तो बनी हाशिम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे भाई हसन, हुसैन और अब्बास भी दरवाजे पर खड़े हैं। जवानाने बनी हाशिम इजाजत नहीं देंगे कि खलीफा पर जर्रा बराबर भी आंच आ सके। ओह अली 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 अली, ना जीने देंगे ना चैन से मरने देंगे। अली अगर इतने ही खैर खां हैं तो बलवाइयों को क्यों नहीं निकालते? बलवाई तो चले गए थे। वो खत जो तुमने खलीफा के खून से लिखा, उसने उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। कुफ है बनी उमैया पर के वो बैठे रहे और बनी हाशिम उनके घर की हिफाजत करे। देखता हूं मौत मरवान का क्या बिगाड़ लेगी। हज़रत उस्मान की बलवाइयों यानी बागी लोगों के हाथों शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हंगामी बुनियादों के बाद खलीफा चुनने के लिए लोग इकट्ठा हो गए, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बिल्कुल नहीं चाहते थे और ये बात जानते थे कि हालात ख़राब करके इनके हवाले किए जा रहे हैं, जिन्हें सुधारना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त 2 ख़ानदानों की दुश्मनी को हवा दी जा चुकी थी जो कि आसानी से ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मुसलमानों को अकेला छोड़ना भला हज़रत अली को कहाँ बर्दाश्त था। आखिरकार
حضرت علی نے خلافت قبول کر لی اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا وہ سب کے سب اپنے عہدوں سے معذور ہیں، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فتنہ اور فساد کا سبب بنے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی کا مطلب تھا بنو امیہ سے۔ حضرت علی کے خلیفہ بننے سے حکومت بنو امیہ سے واپس بنو ہاشم کے پاس آ گئی۔ جب امیر معاویہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ دی جائے جب تک وہ حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ پہلے مجھے حکومت مضبوط کرنے دو اور مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکال کر ایک کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شناخت کر کے سزا دوں گا۔ قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا اور جس پر گواہی ثابت ہو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا اور دھمکی بھرا خط شام سے حضرت علی کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو میرے پاس 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے پاس مسلم امت اور اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم میرے بعد بہت سے فتنے دیکھو گے، اور جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ اور جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں اور وہاں پر معاویہ کے لشکر کے ساتھ مل کر ہم حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور حوب نام کی جگہ پر قیام کیا، اور وہاں پر اچانک سے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ حوب۔ حضرت عائشہ کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ نے فوراً کہا کہ یہاں سے چلو، مگر طلحہ اور زبیر نے گزارش کی کہ ہم تو علی اور معاویہ کے درمیان صلح کروانے کے غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے واپسی جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ جب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات ختم ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے یہ شرارت کی اور رات کے اندھیرے میں دونوں لشکروں کا آپس میں لڑوا دیا تاکہ دونوں سمجھیں کہ پہلا وار سامنے والے نے کیا ہے، اور اسی رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ قتل کرتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن حضرت علی یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت سے واپسی مدینہ بھیجا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے منع کیا۔ حضرت عائشہ ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہتی تھیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور اس لیے مجھے حجر عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ جنت البقیع میں مجھے اپنی سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے، جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کے اندر زیادہ تر تعداد کوفہ اور عراق کے لوگوں کی تھی، جہاں پر صفحہ ماتم بچھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر مولا علی نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی جواب مت دینا، کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، جہاں حضرت علی اور معاویہ کی فوج میں جنگ ہوئی۔ حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے، مگر عمر بن عاص نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو سر پہ اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرو کہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگر بات نہ بھی بنی تو کم سے کم علی کی فوج کے اندر پھوٹ تو پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت علی کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے، جس کے بعد حضرت علی واپس مدینہ چلے گئے اور ایک بار پھر شام کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران یہاں پر ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا اور تقریباً 4,000 لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے، کوئی انسان بھلا حکمران کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ نہ علی صحیح ہے نہ معاویہ، دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت علی کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی، جسے کہتے ہیں جنگ نہروان۔ اب مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم تھی، ایک حضرت علی کی جن کے پاس عرب کی سرزمین کی خلافت تھی، اور دوسری طرف عمر بن عاص اور امیر معاویہ کی شام اور عراق کی حکومت۔ اور ظاہر ہے یہاں پر حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ جب مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تو ہر کسی پر ان کی اطاعت واجب تھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی کو متفقہ طور پر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا تھا، مگر امیر معاویہ نے حکومت وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی، جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعویل کی خاطر، یعنی قرآن کی تعلیمات ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی، اور وہ حضرت علی تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو کہ سامنے بیٹھا میری جوتیاں گھاٹ رہا ہے۔ صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف بھاگے اور حضرت علی نے ایسا ری ایکشن دیا جیسے ان کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا۔ اور اس کے بعد حدیث عمار، جب حضرت عمار مسجد نبی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، 2 پتھر اٹھا کر اپنے کندھوں پر جوش و جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کے فرمایا تھا کہ اے سمیہ کے بیٹے، کیا ہوگا جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ تم تو اسے اللہ کے راستے پر بلا رہے ہوگے، لیکن وہ جماعت تمہیں جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اور وہ باغی جماعت معاویہ کی تھی، اور اس حدیث کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کی جماعت باغی تھی، جن کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ بالکل جائز تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاویہ تو حضرت عثمان کے قاتل کے بدلے کے وارث ہی نہیں تھے، صرف ایک خاندان کے فرد تھے۔ ان کے سلسلہ نسب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے، یعنی یہ دور کے کزن ہیں جن کا وراثت کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں بنتا۔ حضرت عثمان کی اولاد نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس وقت ایسا کر سکتے تھے۔ قصاص کا بھی ایک الگ سے قانون کا نظام ہے، خود سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کس طرح کا بدلہ لینا تھا۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھ کر 3 بر اعظموں میں پھیلتا ہوا دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والے لوگوں کی لاشوں پر بیٹھ کر حضرت علی بہت رویا کرتے تھے، یا پھر مدینے کے پاس کنویں کے پاس جا کر جہاں پر کوئی شخص آپ کو نہ دیکھ سکے آپ روتے رہتے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، جس نے مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالی ہے اور اس خلافت کے نظام کو توڑ کر بادشاہت کے نظام کی بنیاد رکھی۔ اس کا اور میرا فیصلہ اب قیامت کے روز ہی ہوگا۔ حضرت علی کے دور کے اندر معاویہ نے 5 سال تک حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔